پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو میری خالہ تھی ان کا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ رشتہ نہ آنے کی جو بڑی وجہ یہ تھی ان پہ کالا جادو۔ ہوتا یوں ہے کہ انہی کے کھیت میں ایک مٹی کا بت دبا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب استخارہ کروایا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میری خالہ کی جو چاچی ہیں سگی، انہی نے ان کے اوپر جادو کروایا۔ ایک جادوگر تھا گاؤں سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر فاصلے پر، جس کا نام بھٹا تھا، جو کہ اس ٹائم بہت بوڑھا تھا، اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ اس کی جو موت ہے وہ بہت بری ہوئی تھی۔ اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ پھر شیطان کو پکارتا ہے اور لوگوں پہ جادو کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر مرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی پر جادو ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر ہے وہ ایک قسم کا کافر ہو کے ہی مرتا ہے، کیونکہ جب وہ ظاہری بات ہے شیطان کو پکارے گا لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے، اللہ کو نہیں پکارتا، تو یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ان کا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح میرے ماموں کے کاروبار میں بہت مشکلیں، ان کی اس ٹائم تنخواہ 6000 تھی، بات کر رہا ہوں میں 2013-2012 کی۔ تو ہوتا یوں ہے کہ وہ بھی ایک پیر کے پاس جاتے جو راولپنڈی میں بیٹھتے تھے، اور ان کے پاس جب جاتے ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پہ بھی اس طرح کالا جادو ہوا ہے، اور آپ کی جو چچی ہے سگی اسی نے کروایا ہوا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ نہیں کیا۔ دیکھ لیں لوگ کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اپنا ایک رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے، یہ تو لڑکی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جہاں مرضی رشتہ کرے، ایک رشتہ نہ کرنے کی وجہ سے پورے گھر کی تباہی، یہ ایک زیادتی اور ظلم ہے، اور اس ظلم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر بدلہ اچھے طریقے سے لیتا ہے۔ اور میں آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے گھر میں کیا کیا مسائل آئے۔ اچھا، ابھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب میرے ماموں کو پتہ چلتا ہے کہ ان پہ جادو ہوا ہے، ان کو کچھ تعویذ وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ لکھنے ہیں، اور وہ تعویذ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو پیتے وغیرہ ہیں، اور ان کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بکرے کا جو سر ہے وہ آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر یہ کلام لکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کو کسی بہتی ہوئی ندی کے اندر بہا دینا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو میرے ماموں کہتے ہیں میں جب اسی طرح کیا، اس بکرے کی گردن کو جب میں نے ندی کے اندر ڈالا اور میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں چڑھائی چڑھ رہا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کندھے پر سے بوجھ ہٹ گیا ہو، میں بالکل اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اللہ کے کلام میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے، لیکن ہم لوگ اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے، ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور طرح سے میرے خاندان والوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ ہماری پڑھائی متاثر ہونا، میرے پاپا کے کاروبار کے اندر تھوڑی سی مشکلات، ان کی نوکری کے اندر مشکلات، میری ماما کی صحت خراب ہونا اور دیگر مسائل۔ تو کالا جادو جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، جب بالکل ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس پر طرح طرح کی مشکلیں نازل کرتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ آئے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انہی کے سامنے گھر تھا ایک اور ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے گھر پہ بھی ان کی بیٹی کے بہو کے اوپر اور ان کی بیٹے کے اوپر جادو ہوا تھا، اور جب پڑا جن ان کے یعنی میرے سگے وہ رشتے میں معمولی لگتے تھے ان کو پڑا، اور پھر بعد میں جب وہ ٹھیک ہوا تو ان کی بیوی کو بھی یہ اٹیمپٹ ہوگی، اور بہت مشکلات دیکھی انہوں نے بھی، ان کے بھی کاروبار کے اندر رزق کے اندر بندش ہو۔ بعد میں جب استخارہ کروایا اور پتہ چلا کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی عورت کا ہاتھ ہے، اور وہ عورت تھی میری ماما کی چاچی، تو پھر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے، برا بھلا کہا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ یہ سوچ لیتا ہے، یہ دیکھ لیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہی کالا جادو کر رہا ہے، پھر اس کے اندر تھوڑی بہت شرم آ جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے رک جاتا ہے اور دوسری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالکل یہی ہوا تھا کہ ابھی فی الحال اللہ کا شکر ہے سب خیر خیریت سے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنی عزت و ایمان میں رکھے اور کسی کے اوپر کوئی مشکلات نازل نہ کروائے، کیونکہ ہم لوگ مصیبت برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھے،
اپنی رحمت کے سائے کے اندر ہمیشہ رکھے اور ان غلط چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ملتا ہوں میں آپ کو ایک اگلی سٹوری میں، اور تب تک کے لیے اجازت مجھے دیجیے۔ اللہ حافظ۔